تو کیسی وہ بات کر رہا ہے؟ ایسی بات ہے جس کا وزن بھاری ہو، اور ایسا عمل ہے جس کا وزن بھاری ہے، یا ایسے بات کر رہا ہے جو بلا وزن ہے؟ فرمایا وہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ مجاہد فرماتے القسطاس العدل، چونکہ اوپر لفظ آ چکا تھا قسط، اس کی مناسبت سے امام بخاری قسطاس کی طرف جا رہے ہیں۔ قسطاس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں، اور قسط امام بخاری بتا رہے ہیں آپ کو صرف نحو تمام چیزوں کا علم حاصل ہوگا، پھر بخاری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا یہ مصدر ہے، مقصد کا مصدر ہے، مجرد اور مزید کی وجہ سے معنی میں فرق آتا ہے۔ مقصد کا معنی عادل ہے، اور قاصد جو مجرد ہے اس کا معنی جائر ہے۔ امام بخاری کا موضوع ہوتا ہے حدیث مرفوع کو پیش کرنا اور سند کے ساتھ حدیث کو پیش کرنا۔ امام بخاری آگے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث مرفوع حدیث ہے اور اس کی سند قوی ہے۔ فرمایا بھی قال حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے عجمہ ہونے کی وجہ سے، عجمہ نہ مانے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری کے اپنے شیخ سے ملاقات مصر میں ہوئی ہے، اور 217 میں ملاقات ہوئی، اور 218 میں ان کی وفات ہوئی احمد بن اشکاب کی۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ محمد بن فضیل عن عمارت بن القعقاع عن ابی زرع، ابو زرع وہ عظیم محدث ہیں جو جریر ابن عبداللہ بجلی مشہور صحابی ہیں، جن کو آپ علیہ السلام نے دعوت کے لیے یمن بھیجا تھا، اور بڑے بڑے لوگ ان کی وجہ سے اسلام لائے۔ یہ ان کے پوتے ہیں، اور یہ اپنے دادا سے بھی روایت کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ سے بھی روایت کرتے ہیں، یا ان کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کی بڑی شان ہے، اور علم حدیث کا زیادہ علم ہمیں ان کے واسطے سے پہنچا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ حاکم تھے، اور جب حاکم تھے اس وقت بھی بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ لکڑیوں کا ایک گٹھڑ اٹھا کے لا رہے ہیں، اپنی کمر پہ رکھا ہوا ہے، اور شارع عام سے مین روڈ سے جا رہے ہیں، اور کہتے تمہارا امیر آ رہا ہے، رستہ کشادہ کر دو، رستہ وسیع کر دو۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آپ کمائی کریں گے، حلال کمائی، اور اپنی محنت مشقت کریں گے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ کمال کی بات ہے۔ اور جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو مروان بیمار پرسی کے لیے آتا ہے، ابو ہریرہ روتے ہیں، جس میں زیادہ علم ہوتا ہے وہ روتا ہے۔ روافض یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں عمر رضی اللہ آخری وقت میں رو رہے تھے، نہیں، عمر کا علم بہت زیادہ تھا، جس میں اللہ کا علم زیادہ ہو، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، وہ آخری وقت روتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ آخری وقت میں رو رہے ہیں، وما قلت الزاد، میرے پاس توشہ کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اور اس حدیث کے مطابق دعا کی اللہم انی احب لقاک فاحب لقائی، اے اللہ میں آپ کی ملاقات کو چاہتا ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند کر لیں۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ میزان کو ثابت کرنا، کہ میزان کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے آگے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور حدیث پاک سے بھی میزان ثابت ہے، میزان حق اور سچ ہے۔ فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ اور فرمایا کوئی محنت مشقت کی بات نہیں ہے، زبان پہ بڑے آسان ہیں۔ اور تیسری صفت بیان کی ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ بھاری ہیں، میزان حق اور سچ ہے، اور یہ کلمات ایسے ہیں جو ہمارے میزان کو بھاری کریں گے۔ اور وہ کلمات تین صفتیں بیان کر کے فرمایا وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کی وجہ سے میزان بھاری ہوتا ہے۔ اس میں میزان کن وجوہات سے بھاری ہوتا ہے؟ ایک حدیث تو امام بخاری نے بیان کی، ان کلمات کی وجہ سے۔ میزان اخلاص کی وجہ سے انسان کا جو میزان ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رو رہے ہیں. حضرت عمر گزرے، ما یبکی کا یا معاذ، کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی بھی ریا آ گئی عمل ضائع ہو جائے گا، شرک بن جائے گا. تو اخلاص کے مقابلے میں ریاکاری ہے، ریاکاری سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے، انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اخلاص سے انسان کا میزان بھاری ہوگا. اور پھر فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء. ابرار ہوں، اتقیاء، اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، ظاہر نہ کریں. اور فرمایا جب غائب ہو جائیں تو ان کو بلایا نہ جائے. لم یتفقدوا وان حضروا لم یدعوا، حاضر ہوں ان کو بلایا نہ جائے. لیکن فرمایا اخلاص ایسا ہے قلوب مصابیح الہدی، جیسے لائٹ ہے اس سے روشنی پھیل رہی ہے، ان کے دلوں سے ہدایت پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے. ایسے مخلص لوگ ہیں. اور فرمایا تخرج من کل غبراء مسلمہ، ہر مشکل سے نکل جاتے ہیں اخلاص کی وجہ سے. اخلاص کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی مشکلات دور ہوتی ہیں اور انسان کا جو میزان ہوگا وہ بھی بھاری ہوگا. نمبر 2، انسان کا جو میزان بھاری ہوتا ہے اتباع سنت سے بھاری ہوتا ہے. سنت کے مطابق جو عمل ہوگا اس کا وزن ہوگا، بدعت کا کوئی وزن نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ کا معنی لغت میں نمونہ بھی ہے، اسوہ کا معنی علاج بھی ہے. ہمارے دلوں کا علاج، ہم بیمار ہیں، ہمارے دلوں کا علاج